ایک بہت بڑا مسئلہ جو آج کے دور میں بھی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا اور ہم سمجھا بھی نہیں پاتے، وہ مسئلہ تقدیر کا ہے۔ یہ ایک بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ امریکہ میں کئی بچے مجھ سے پوچھتے ہیں اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ ہمارے بچوں کے ذہن میں یہ تقدیر کا مسئلہ ان کے استاد ڈالتے ہیں۔ یہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ وہ بچے پھر آ کر پوچھتے ہیں۔ اب یہ مسئلہ حضرت امام حسن علیہ السلام سے بھی پوچھا گیا، لیکن کس نے پوچھا؟ اب چلیے ہمارے داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ، جن کے در پر خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمت اللہ علیہ نے چلا کاٹا ہے، جو ماموں لگتے ہیں عبد القادر گیلانی غوث پاک کے۔ وہ اپنی شورا آفاق کتاب کشف المحجوب کے 8ویں باب میں ایک خط انہوں نے نقل کیا ہے۔ میں پورا خط تو نہیں سناؤں گا، میں خلاصہ سناتا ہوں آپ کو۔ وہ خط جو ہے وہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے حضرت امام حسن علیہ السلام کو لکھا۔ کہنے لگے کہ ایک آدمی تقدیر کے متعلق مجھے تنگ کر رہا ہے، سوال پوچھتا ہے، پلیز آپ جواب دیجئے۔ تو امام حسن نے جواب دیا، میں پورا نہیں لکھ رہا، خلاصہ: من لم یؤمن بالقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی فقد کفر ومن حمل المعاصی علی اللہ فقد فجر ان اللہ لا یطاع باکراہ ولا یعطى بغلبۃ۔ جو یہ یقین نہیں رکھتا کہ خیر اور شر اللہ کی طرف سے ہے، وہ کافر ہے، اور جو جو کہتا ہے کہ گناہ اللہ کرواتا ہے وہ فاجر ہے۔ اللہ کسی سے جبرن عطا نہیں کرواتا، ہاں کسی بندے پہ کرم کرے تو احسان کر کے گناہ سے بچنے کی اعانت کرتا ہے۔ وہ چند سطور کے اندر حضرت امام حسن علیہ السلام نے مسئلے کو سمجھا دیا، لیکن اب میں اپنے جیسوں کو سمجھانے کے لیے تھوڑی سی تشریح کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو تقدیر ہے نا، یہ قدر سے بنا ہے۔ قدر کا معنی ہوتا ہے اندازہ۔ آپ کیا تو تقدیر کا معنی ہوگا بندہ کے لیے اللہ کا ایک اندازہ پہلے سے مقرر ہو چکا ہے، اور یہ اندازہ ہماری روزمرہ کی زندگی والا نہیں ہے۔ ہم تو اندازہ لگاتے ہیں، غلط ہو جاتا ہے، کبھی ٹھیک ہوتا ہے، لیکن اللہ نے جو اندازہ لگایا یعنی تقدیر جو ہے وہ بالکل پرفیکٹ ہے، وہ اس کا علم ازلی ہے۔ تو تقدیر سمجھ گئے؟ اب آگے بات ذرا آپ کو توجہ دینا پڑے گی، ادھر ادھر نہیں دیکھنا۔ کسی کا علم عمل کا سبب نہیں بنتا۔ پلیز ذرا چاہے اس کو بار بار سن لیجئے۔ کسی کا علم عمل کے لیے علت نہیں بنتا۔ کیا مطلب؟ یہ اس کے علم میں ہے کہ یہ بندہ یہ کام کرے گا، تو یہ جو علم ہے یہ اس کا سبب نہیں ہے، اس کام کا سبب نہیں بنے گا، یہ ریزن نہیں بنے گا۔ یہ اور یہ عقیدہ رکھنا کہ جو اللہ نے لکھا اور جو اس کے علم میں ہے وہ میرے اس کام کا سبب بن رہا ہے، یہ انتہائی غلط ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ کے علم ازلی میں ہے کہ زید چوری کرے گا، تو سوال یہ ہے کہ کیا اللہ کے علم نے زید کو چوری پر مجبور کیا؟ بالکل نہیں۔ اب میں ایک مثال دیتا ہوں، اس سے بات سمجھ میں آ جائے گی، اور اللہ کرے کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ عدالت میں مقدمہ پیش ہوا، اس کی سماعت ہوئی، جج نے سنا، وکلاء نے دلائل دیے، تو سماعت ہو چکی، فیصلہ نہیں ہوا، پیشی ہو گئی، تاریخ پڑ گئی، تو وکیل یہ کہنے لگا، بھائی تو یہ مقدمہ ہار جائے گا۔ ابھی جج نے فیصلہ نہیں کیا، وکیل کہنے لگا تو یہ مقدمہ ہار جائے گا۔ واقعی ہی وہ آدمی مقدمہ ہار گیا۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ اس نے جو 1 مہینہ پہلے کہا تھا وکیل نے کہ تو مقدمہ ہار جائے گا، کیا اس کے کہنے کی وجہ سے وہ ہارا ہے؟ نہیں، یہ اس کا اندازہ تھا۔ اس نے چیزوں کو دیکھا تو اس کے علم میں آ گیا کہ یہ آدمی مقدمہ ہار جائے گا، اور وہ واقعی ہار گیا۔ تو جب کوئی وکیل آپ کو پہلے بتا دیتا ہے کہ تو مقدمہ ہار جائے گا یا مقدمہ جیت جائے گا، آپ اس کو بڑا اچھا سمجھتے ہو کہ واہ کیا آدمی ہے کہ اس کے ذہن میں پہلے سے ہی آ گیا۔ یا آپ کا بیٹا اسکول میں پڑھ رہا ہے، امتحان ہونے سے 2 ماہ پہلے آپ کو ماسٹر صاحب نے بلایا۔ ماسٹر صاحب نے بلا کے یہ کہا کہ جناب آپ کا بیٹا فیل ہو جائے گا۔ واقعی ہی جب امتحان ہوا تو آپ کا بیٹا فیل ہو گیا۔ اب ماسٹر کے علم میں تھا کہ آپ کا بیٹا فیل ہو جائے گا، تو کیا اس کے کہنے کی وجہ سے وہ فیل ہوا ہے؟ نہیں، اس نے اندازہ لگا لیا کہ یہ بچہ آوارہ لوگوں کے ساتھ پھرتا ہے، روزانہ سبق نہیں سناتا، اس کو کوئی سبق آتا نہیں ہے، تو اس کے علم کے اندازے نے
یہ بتایا کہ یہ فیل ہو جائے گا، تو یہ اس کا علم اس کے فیل ہونے کا سبب نہیں بنا، بلکہ آپ نے شکریہ ادا کیا ماسٹر کا، ماسٹر صاحب آپ نے اندازہ لگایا، ہمیں پہلے بتا دیا، آئندہ سے ہم محتاط ہو جائیں گے۔ تو بہت ساری پیش گوئیاں ہوتی ہیں جو آپ کے ذہن میں ہوتی ہیں، آپ کے اندازے میں ہوتی ہیں، اور وہ سچی ثابت ہو جاتی ہیں۔ تو کیا آپ اس وکیل کو پکڑ کے اندر کرا دیں گے؟ کیا آپ اس ماسٹر صاحب کو اندر کروا دیں گے؟ کیا وہ نجومی کو آپ اندر کروا دیں گے؟ نہیں، بلکہ بولیں کیا بات ہے یار، اس بندے کے علم میں یہ چیز آ گئی، تو آپ اس کی تعریف کریں گے۔ ورنہ بچے کے فیل ہونے میں آپ ماسٹر کو ماریں، آپ مقدمہ ہار گئے ہیں وکیل کو ماریں، نہیں، آپ کے ذہن میں بھی ہے کہ اس کا قصور نہیں ہے، کیونکہ اس کا علم میرے ان اعمال کا سبب نہیں بنا۔ اور میں آپ کو ایک مثال اپنی دیتا ہوں، میرے استاد محترم علامہ مفتی ڈاکٹر سرفراز نعیمی شہید رحمۃ اللہ علیہ، میں 1984 میں ان کے پاس پڑھنے کے لیے گیا، میں پڑھتا نہیں تھا، انہوں نے مجھے ایک جملہ کہا تھا، آج تک میرے کانوں میں ہے۔ مجھے بٹھا کر انہوں نے جامعہ نعیمیہ میں جب داخل ہونا تو رائٹ سائڈ پہ وہ پڑھاتے تھے، پہلے استاد وہی تھے رائٹ سائڈ پہ، تو میں ان کے پاس بیٹھا، میرے ابا بھی طالب حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ پاس بیٹھے ہوئے تھے، یوں انہوں نے مجھے کہا تھا، سن مختار شاہ، تو نہ ڈاکٹر بن سکتا ہے، نہ وکیل بن سکتا ہے، نہ انجینئر بن سکتا ہے، تو بنے گا تو صرف مولوی بنے گا۔ حالانکہ میں نے، آپ جا کے میری اسناد دیکھ لیجئے، میں نے میتھمیٹکس رکھا، اسٹیٹسٹکس رکھا، اکنامکس رکھی، میں نے ماسٹر کیا، میں کچھ نہیں بنا، مولوی بنا۔ تو میرے استاد کے اندازے نے پہلے بتا دیا تھا۔ تو دیکھیے اسی طرح اللہ کا علم افعال خیر و شر جو ہیں اس کا سبب نہیں ہے۔ اگر اللہ کا علم انسان کو اچھے برے کام کرنے پر مجبور کرتا ہے کہ اللہ کے علم میں ہے اور وہ تمہیں مجبور کر رہا ہے، تو پھر حضور پاک کیوں آئے ہیں؟ جنگیں کیوں لڑی؟ تبلیغیں کیوں کی؟ پتھر کیوں کھائے؟ جس کے نصیب میں ایمان تھا وہ ایمان لے آتا، آپ گھر بیٹھتے۔ مولا علی شہید کیوں ہوئے؟ حضرت امام حسین کربلا کیوں گئے؟ سارا نظام درم برم ہو جائے گا۔ تو یہ بات یاد رکھو، آپ کو اختیار دے دیا گیا، یہ خیر ہے یہ شر ہے، اب چن، اور جب تم مجبور ہو جاتے ہو پھر تمہیں اللہ کچھ نہیں کہتا۔ تو اسی لیے مولا علی نے اس مسئلے کو بڑا اچھا حل کیا۔ ایک بندہ آیا یہی مسئلہ پوچھنے کے لیے، اب فرمانے لگے اپنی ایک ٹانگ اٹھا، اس نے ایک ٹانگ اٹھائی، فرمانے لگے دوسری بھی اٹھا، کہنے لگا جی دوسری نہیں اٹھا سکتا، فرمانے لگے بس، جہاں بندہ مختار ہے انہی کاموں میں گرفتار ہے، اور جہاں وہ مجبور ہے وہاں وہ مغفور ہے۔ تو تقدیر کے مسئلے کو حل کر، مولا علی شیر خدا کا فیض ہے، امام حسن علیہ السلام احادیث کے نکات کو زبردست طریقے سے سمجھتے تھے۔ ایک حدیث بڑی مشہور ہے، الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اس مسئلے کی تشریح، اس حدیث کی تشریح جو امام حسن علیہ السلام کر گئے، یہ انہی کا خاصہ تھا۔ سن لیجئے، آپ ایک دفعہ غسل فرما کر باہر نکلے تو زلفیں تھی ماشاءاللہ سبحان اللہ، یہ جیسے آپ نے دعوت اسلامی کو دیکھا نا، وہ تو بچوں کو بھی سنت یہ ہوتا ہے، سنن کے اوپر عمل کروائے، ایک ایک چھوٹی سے چھوٹی سنت دے دے۔ تو زلفیں ماشاءاللہ، سر پہ امامہ شریف، باہر نکلے، لباس بھی اس دن دھلا ہوا اچھا پہنا، سامنے سے ایک یہودی آتا ہوا نظر آیا، وہ آپ کو دیکھ کر کھڑا ہو گیا، یوں سر سے لے کے پھوں تک اس نے آپ کو دیکھا، پھر میں کہ کیا دیکھ رہے ہو؟ کہنے لگے حسن تمہارے نانا نے ایک جملہ کہا ہے، اس کی تشریح پوچھنا چاہتا ہوں۔ بول۔ کہنے لگا تمہارے نانا نے کہا ہے الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اب تم میری بدحالی دیکھو، میری غربت دیکھو، میرے ہونٹ جو ہیں وہ سوکھے ہوئے ہیں، میرے کپڑے دیکھو، پیسے ہے کوئی نہیں، کھانا کھا نہیں سکتا میں، تو اب آپ اپنی حالت دیکھ لو، تو کیا میں قید خانے میں ہوں یا آپ ہیں؟ اب امام حسن علیہ السلام کا جملہ سن لو، جملہ سن لو۔ امام حسن کہنے لگے تو سمجھا ہی نہیں، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اگر تو وہ نعمتیں دیکھ لے جو اللہ تعالیٰ نے جنت میں میرے لیے تیار کر رکھی ہیں، تو میری اس حالت کو قید خانہ ہی سمجھے، اور اگر تو وہ عذاب دیکھ لے جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے مرنے کے بعد تیار کیا ہوا ہے، تو اپنی اس حالت کو بھی جنت سمجھے۔
اللہ اکبر جل شانہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ امن کا سفیر، نبی کی تصویر، امام حسن۔